یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ریحان رضا حشمتی آج جمعۃ المبارک کی تمام مبارکبادیاں آپ کو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو جمعۃ المبارک کی تمام فیض و برکات سے مالا مال کرے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو بہت ساری نعمتیں عطا کی ہے، لیکن چونکہ اس نعمت کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، اور اللہ کے نعمت کا جو شکر ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی نعمت کو اور بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اور میں اس ویڈیو میں 2 کلپ ایسے ڈالا ہوں جس سے آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو کتنی نعمتیں عطا کی ہے، لیکن چونکہ بندے کو یہ خبر ہی نہیں کہ اللہ نے مجھے کتنی نعمتیں عطا کی ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ اپنے غلام کے ساتھ دریا میں کشتی پہ سوار ہو کر جا رہا تھا، اور اس بادشاہ کا جو غلام تھا وہ کبھی کشتی دیکھا نہیں تھا۔ تو جب کشتی پہ چڑھا تو وہ بہت تیز چیخنے چلانے لگا، یعنی ڈر لگ رہا تھا کہ میں ڈوب جاؤں گا اس کا غلام۔ اب اس کے چیخنے چلانے کی وجہ سے کشتی کے سب لوگ پریشان تھے، اور بادشاہ بھی پریشان تھا، کرے تو کیا کرے، اب دریا کے اندر ہے۔ تو اسی میں ایک دانا شخص بیٹھا تھا، یعنی عقل مند شخص تھا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ کہیں تو میں اسے چپ کر دوں۔ تو بادشاہ نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس کو چپ کر دو تو۔ اب وہ اٹھاتا ہے، اس کو دریا میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ چیخنے چلانے لگتا ہے، پانی انہی غوطہ ہوتا کھاتا ہے، کچھ پانی بھی پیتا ہے۔ اس کے بعد اس کو اٹھا کر پھر کشتی میں بٹھا لیتا ہے۔ اب جو وہ کشتی میں بیٹھا ہے تو اتنی خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہے کہ نہ آواز کر رہا ہے نہ کچھ۔ اب بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ آخر وجہ کیا بنی یہ اس کے خاموشی کا۔ تو اس دانا شخص سے پوچھتا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ آخر وجہ کیا بنا۔ تو وہ دانا شخص کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، ابھی تک یہ کشتی میں بیٹھا تھا تو کشتی کی اہمیت اس کو معلوم نہیں ہو رہی تھی، اور اب جب یہ پانی میں ڈوب کر آیا ہے، غوطہ کھا کر آیا ہے، تو اب اس کو کشتی میں جو یہ صحیح سلامت ہے، اس کی یہ سمجھ میں آئی ہے کہ اب یہ کشتی بہت ہی اعلیٰ نعمت ہے اللہ کی۔ جب اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی تھی لیکن اس کو صبر نہیں تھا، لیکن اب ڈوبنے کے بعد تب اس کو سمجھ میں آئی ہے کہ یہ کشتی میں آرام سے کس طرح بیٹھ کر لوگ سفر کر رہے ہیں۔ تو پتہ یہ لگتا ہے کہ اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہے، لیکن اس نعمت کو وہی سمجھ سکتا ہے جو مصیبت جھیلا ہو۔ اگر کوئی مصیبت نہیں جھیلا ہے تو اس کو اللہ کی نعمت سمجھ میں نہیں لوگ آتی۔ اتنا لمبا یاد نہیں رکھتے۔ حضرت مولا علی قبرستان گئے تو قبر والوں سے کہنے لگے، قبر والوں تمہارا کیا حال ہے؟ تو ایک مردہ قبر کے اندر سے بول کے کہنے لگا، علی کفن پھٹ گیا ہے، ہڈیاں چور چور ہیں، مال تو پتہ نہیں کہاں رہ گیا، پر حساب دینا پڑ رہا ہے، آپ بتائیے پیچھے ہمارے گھر والوں کا کیا حال ہے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے، جہاں تم بیٹھتے تھے وہاں کوئی اور بیٹھنے لگ گیا، تمہاری بیویوں نے نئے نکاح کر لیے، تمہارے دوستوں نے نئے دوست بنا لیے، اب تو لوگ تمہیں یاد بھی نہیں کرتے، اب تو تمہارا ذکر ہی کوئی نہیں کرتا، اب تو ختم ہو گیا، تمہارا تذکرہ بھی کوئی نہیں۔ تذکرہ اسی کا رہے گا جس نے رب کو یاد کیا، اور پھر رب نے اس کا چرچا کیا، اس کا راستہ نظر نہ آئے، اللہ پر یقین ایمان ہے،
जेब में पैसे हो और तब दिल को इत्मीनान है, तो ईमान किस पर हुआ? पैसे पर, अल्लाह पर नहीं। जब वसाइलो ज़राए न हो और फिर यकीन हो कि अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब है, वो असबाब का पाबंद नहीं है, वो असबाब का मोहताज नहीं है, असबाब उसके मोहताज है। अगर ये यकीन है तो अल्लाह पर ईमान है, ये नहीं है तो तुम्हारा ईमान असबाब पर है, वसाइल पर है, ज़राए पर है, मादियात पर है, अल्लाह पर नहीं। अब देखिए, ईमान कह देना आसान है, हुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, जहां कहीं भी तुम होते हो अल्लाह तुम्हारे साथ होता है। लेकिन इसका यकीन कायम हो जाए तो जमीन और आसमान का फर्क वाकई